آج کیا ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو فالو نہیں کریں گے، ہم بزرگوں کو فالو نہیں کریں گے، ہم تو صرف کتاب کو پڑھیں گے، کتاب میں کیا لکھا ہے، کتابی ہیں ہم، کتابی۔ تو اللہ نے تو انسان کو انسانوں کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ صرف کتاب اگر کافی ہوتی تو اللہ نے یہ تذکرہ ہی نہیں کرنا تھا کہ کس کو فالو کرنا ہے، کس کو فالو نہیں کرنا۔ اللہ سیدھا سادہ یہ کہتے ہیں بھئی کتابوں کو فالو کرو۔ تو اللہ نے کتاب کو فالو کرنے کا بھی حکم دیا، اور اللہ نے انسانوں کو فالو کرنے کا بھی حکم دیا کہ لوگوں کو فالو کرو۔ کتاب کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو قرآن تم پہ نازل کیا گیا ہے اس کو فالو کرو۔ ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں ان لوگوں کے راستے کو فالو کرو، انہی کے پیچھے پیچھے چلو، دیکھو وہ ان کا راستہ کون سا ہے تو تم بھی اسی راستے کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں ہی کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، بس جو کتاب میں ہم لکھا ہے میں اس کو ڈائریکٹ فالو کروں گا، یہ غلط، اس دعوے کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جو قرآن کو فالو کرتا ہے وہ ان لوگوں کو ہی کو فالو کرنا پڑے گا جو پہلے سے قرآن کو فالو کرتے آ رہے ہیں، انہی کے پیچھے چلنا پڑے گا آپ کو، انہی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ مشرکین مکہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ اس اندھی تقلید کو قرآن نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا اس کی اتباع کرو، تو یہ جواب میں کہتے ہیں نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا یا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم اتباع کریں گے اپنے باپ دادا کی۔ تو دیکھیں یہاں پر اندھی تقلید کو اللہ نے کیا فرمایا، باپ دادا کی جو اندھی تقلید ہے اس کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اتباع ہی کو تقلید کہا گیا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا اتباع الگ چیز ہے، تقلید الگ چیز ہے، قرآن میں ہمیں اتباع کا حکم دیا ہے، نیک لوگوں کی تقلید کا حکم نہیں دیا، تو یہ سب فضول باتیں ہیں۔ قرآن نے تقلید ہی کو اتباع سے تعبیر کیا ہے، اور اتباع اور تقلید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اتباع بھی کہتے ہیں کسی کو فالو کرنا، تقلید بھی کہتے ہیں کسی کو فالو کرنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتباع کہتے ہیں دلیل کے ساتھ کسی کو فالو کرنا، اور تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کو فالو کرنا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جب آپ دلیل کے ساتھ کسی کو فالو کریں گے تو پھر دلیل کو فالو کرنے والے کہلائیں گے، اس شخص کو فالو کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ تو یہ ایسے ہی ایک فضول سی بات ہے۔ کچھ اصطلاحات ہیں جس پہ علماء نے بھی کچھ لکھا ہے تو وہاں سے خام خامے کھینچ تان کر کے لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جو میں دعویٰ کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے، بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ ہیں نا ان کو کیا فرمایا کہ یہ اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں۔ تو بتائیں کیا وہ دلیل سے اتباع کیا کرتے تھے؟ تو ظاہر ہے اندھی تقلید کرتے تھے۔ اس اندھی تقلید کو اللہ نے اتباع ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اگر باپ دادا کی اتباع کریں گے یا مجتہدین کی اتباع کریں گے تو وہ بھی اندھی تقلید کہلائے گی۔ تو یاد رکھیں وہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی، وہ تقلید علی وجہ البصیرہ کہلائے گی۔ اس کی دلیل بھی قرآن مجید کی اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ نے جب ان سے کہا نا کہ اللہ کے جو نازل کیا اس کی اتباع کرو، تو یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے۔ تو اللہ نے ان کی دلیل میں یہ نہیں کہا کہ یہ اتباع غلط ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تمہارے باپ دادا میں عقل بھی نہ ہو اور سیدھے راستے پہ بھی نہ ہو پھر بھی ان کی اتباع کرو گے۔ تو اللہ نے ان کے جو باپ دادا کے پیچھے چلنے کو برا قرار دیا، اس کی دلیل اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ باپ دادا خود سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، وہ خود بے عقل ہیں اور ہدایت پر نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر باپ دادا سیدھے راستے پر ہوں اور وہ خود ہدایت پر ہوں تو پھر ان کی اتباع بالکل جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اور حقیقت ہے ہمیں تو اسلام جو ہے ہم نے کوئی شروع میں ریسرچ کر کے اسلام تھوڑی قبول کیا ہے۔ ایک 13-14 سال کا بچہ جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اسے بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی اسلام کی، لیکن وہ اس لیے مسلم ہوتا ہے کہ اس کے باپ دادا مسلمان تھے، تو وہ باپ دادا کی تقلید ہی میں اسلام پر ہوتا ہے وہ، لیکن پھر بھی یہ اسلام اس کا مقبول اس لیے ہے کہ اس کے باپ دادا سیدھے راستے پر تھے، اسلام کے راستے پر تھے۔ تو اس لیے اگر اس نے اسلام کے راستے پر چلنے میں باپ دادا کو فالو کیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک کام کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے
کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید جو علی وجہ البصیرہ ہو۔ اندھی تقلید اسے کہتے ہیں کہ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل نہ ہو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جیسے کہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ اور تقلید علی وجہ البصیرہ وہ ہوتی ہے کہ جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل موجود ہو۔ تو یاد رکھیں، تقلید یا اتباع ہر شخص کرتا ہے، بعض مان کے کرتے ہیں، بعض نہیں مانتے۔ جو مجتہدین کی اتباع نہیں کرتے تو پھر وہ آج کے دور کے متجددین کی اتباع کرتے ہیں۔ کوئی غامدی صاحب کی تقلید کر رہا ہے، کوئی جناب پروفیسر کی تقلید کر رہا ہے، کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہے، بس انہی کے کلپ سن کے انہی کے دلائل پر اعتماد کر لیا۔ پورے دلائل سامنے نہیں ہوتے، نہ مخالف کے دلائل ہوتے ہیں، بس چند آیتیں ذہن میں ہوتی ہیں، اور اس تقلید کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ وہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تقلید اس لیے باطل ہے، یہ اندھی تقلید ہے کہ آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی کیسے دلیل ہے باطل ہونے کی؟ دلیل کیا ہے کہ جیسے کسی محدث کے محدث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امت گواہی دیتی ہو کہ یہ محدث ہیں۔ اب آپ بتائیں، امام بخاری حدیث کے بہت بڑے امام تھے، ایک عام آدمی کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ یہی دلیل ہے کہ بھئی ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اتنی بڑی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی امام بخاری کے حدیث میں امام ہونے کی دلیل ان کی کتاب ہے بخاری، اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بڑے محدث تھے۔ تو بھئی اس کتاب سے تو پتہ چلتا ہے، لیکن اس کتاب کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کتاب کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ خود تھوڑی تحقیق کی آپ نے۔ ساری دنیا کے سارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے یہ احادیث جمع کی ہیں اس کتاب میں، تو یہاں بھی تو ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کی بات کر آپ اعتماد کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، جیسے محدث کے محدث ہونے کا پتہ ہمیں امت نے بتایا ہے، علماء نے بتایا ہے، ایسے مجتہدین کے ائمہ اربعہ کے مجتہد ہونے کا پتہ بھی ہمیں علماء ہی نے بتایا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان علماء کو فالو کیا ہے، ان فقہا کو، مجتہدین کو فالو کیا ہے۔ اکثر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک مقولہ ذکر کرتا ہوں نا کہ 50% مسلمانوں نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا، 30% مسلمانوں نے امام شافعی کو فالو کیا، 17% مسلمانوں نے امام مالک کو فالو کیا، 2% مسلمانوں نے امام احمد ابن حنبل کو فالو کیا۔ تو یہ جو، اور یہ بھی آج ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ تعداد اور زیادہ تھی، یعنی بجائے 75 کے 50 کے ہو سکتا ہے 75% مسلمان امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہوں۔ تو یہ امت کی گواہی سے پتہ چلتا ہے کہ کون مجتہد ہے اور قابل اتباع ہے، اور کون ایسا ہے جو قابل اتباع نہیں ہے۔ آج کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہو۔ 4 آدمی مانتے ہیں تو 4000 برا بھلا کہتے ہوں گے، اور ماضی میں جو اسلاف ہمارے گزر چکے ہیں ان کو پوری دنیا مانتی تھی۔ تو اس لیے یہ سب لفاظی ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پہ اپنی اتباع کی طرف لانا ہے، اپنی تقلید کروانا ہے۔